بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر امام سے جڑے کچھ قصے۔ 1957 میں مولانا حاضر امام نے مریدوں سے بیعت لینے کے لیے بہت سے ممالک کا دورہ کیا۔ امام علیہ السلام کمپالا، یوگانڈا اور پھر مساکا اور مبارا بھی گئے۔ مساکا اور مبارا ان دو ممالک کے درمیان 80 میل کا فاصلہ تھا۔ درمیان میں ایک کپاڑا سینٹر تھا جہاں اسماعیلیوں کے 7 سے 8 دکانیں تھیں۔ جب کپاڑا کی جماعت کو یہ پتہ چلا کہ امام علیہ السلام مساکا سے نکل چکے ہیں، کمپالا کے مکھی اور کامڑیا نے امام علیہ السلام کو گزارش کی کہ وہ اپنی گاڑی اس گاؤں میں 2 منٹ کے لیے روکے تاکہ مریدوں کو امام علیہ السلام کا دیدار عنایت ہو سکے۔ امام علیہ السلام نے ان کی درخواست خوشی سے قبول کی اور فرمایا، میں 2 منٹ نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ یہاں رکوں گا۔ اس طرح امام علیہ السلام کباڑا جماعت خانہ کے اندر آئے، جو کہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ایک رو میں بیعت لینے والے مرید شامل تھے۔ اسی رو میں ایک 17 سال کا بچہ تھا جو کہ اپنے والد اور والدہ کی موت سے بہت دکھی تھا، جو ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن اور گھر میں اکیلا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ وہ کس تعلیمی میدان کو منتخب کرے۔ وہ ایمانی تھا اور امام سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب بیعت کے لیے اس کی باری آئی تو اس نے بیعت لی اور آگے نکل گیا، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو روکا اور فرمایا، میرے بچے، یہ ایک دنیا ہے جس میں خوشیاں اور اذیتیں آتی رہتی ہیں۔ اذیت میں ہمت پیدا کرنی چاہیے، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے دعا عسیس اور خانہ بدان سے نوازا۔ نوجوان لڑکے نے تعزیت حاصل کی جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے اپنے مرحوم والد کے کاروبار کو جاری رکھتے ہوئے تجارت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ بعد میں اس نے یوگانڈا چھوڑ دیا اور اپنے کاروبار کو کانگو میں شروع کیا اور وہاں کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ English translation of the story. In 1957, Maulana Hazar Imam visited several countries for attending the Bayat ceremony. The Imam came in Kampala, Uganda. Then the program was to go to Masaka and Mabara. There was a difference of 80 miles between these 2 cities. In the middle lay a Kabara center, where were 7 to 8 shops of the Ismailis. When the Jamaat of Kabara knew that the Imam's car would leave Masaka for Mabara, the Mukhi and Kamadiya came in Kampala and humbly implored the Imam to halt his car in their village only for 2 minutes for the Didar and Bayat in the Jamaat Khana. The Imam delighted and said that he would stay there not only for 2 minutes but half an hour. Hence, the Imam arrived in Kabara Jamaat Khana, which was well decorated. First, the men made a line for the bayat. In the row was a young boy of 17 years who was bewailed because his father and mother expired 2 weeks ago. He had no brother or sister and was alone in the house. He was in dilemma which education line he should adopt, and as such, he came to his village. He was a faithful with immense love for the Imam. When his turn for the bayat came, he took it and moved on. But the Imam stopped him and said, my child, this is a world in which happiness and agony used to come. One must have courage in agony. You must work with courage. Many blessings. Khana Badan. The young boy acquired condolence he required. He continued the small trade of his late father. Later, he left Uganda and started his business in Congo and became one of the richest men.